خانم کپڑے سیتی ہیں، اپنے لیے نہیں بلکہ گڑیوں کے لیے۔ وہ پڑھی لکھی نہیں لیکن اپنے ہاتھ کی بنائی گڑیا بیچنے کے سلسلے میں پورا پاکستان گھوم چکی ہیں اور دبئی بھی جا چکی ہیں۔ کام سن ٹیچر سکھایا سینتا سلر تے بڑے اچھے طریقے نال سکھایا تے بیٹیاں طرح جوڑی وچ بٹھا کے تے انہاں سانو ایک ایک تروپا بھرنا سکھایا، بیا انج کرنا نے انج کرنا نے۔ ساڈے ہاتھ دی بنی ہوئی ایک چھوٹی جی گڈی اسی پہلے کھیڈدے آئے تے ہن انہیں مشہور ہو گئی ہے بھی اسی اپنے آپ تے فخر محسوس کرنے ہیں بھی ساڈا کام بہت لائک کیتا لوگاں۔ ضلع اوکاڑا کے دیہی علاقے ٹھٹھا غلام کا دھیروکا کی خواتین کے ہنر کو نکھار دینے والی جرمن خاتون سینتا سلر کو اس گاؤں کا راستہ دکھایا یہی کے رہائشی امجد علی نے۔ امجد علی 1987 میں جرمنی گئے اور وہاں اپنی استاد کے سامنے اپنے گاؤں کا ایسا نقشہ کھینچا کہ وہ یہاں آئے بغیر نہ رہ سکی۔ ان کی مدد سے 1990 میں ٹھٹھا گھڈونا کی بنیاد رکھی گئی اور گاؤں کی قسمت بدلنے لگی۔ ایک مقصد یہ تھا یہاں کی خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کو اضافی آمدنی ملے۔ یہ بھی کوشش تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو صحت و صفائی اور ماحولیات کے حوالے سے بھی ان میں شعور اجاگر کیا جائے۔ تو یہاں پر ہم نے ایک کلین واٹر فیسلٹی جو ہے وہ لوگوں کو دی ہے۔ گاؤں میں ایک ڈسپینسری قائم کی تھی جو کہ اب ایک الگ بلڈنگ میں ہے۔ ٹوٹل ہی کچی آبادی آئی، سینتا دے آن نال سڑک بنی، لائٹ آئی، باقی سارے لوگاں پکے گھر بنا لے، سکول بھی بنے، 2 سکول بنے۔ خواتین کو شہروں میں جا کر مارکیٹنگ کے طریقے بھی سکھائے گئے تاکہ ناخواندگی کے باعث وہ پیچھے نہ رہ جائیں۔ شروع میں بالکل ہمارا تو کوئی تجربہ ہی نہیں تھا کہ ہم جو سیل کس طرح سے کریں گے۔ یہ پنجابی سپیکنگ تھی اور اردو بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر سمر کیمپ ان کے لیے کی ہم نے۔ لیکن سینتا سلر کا لگایا درخت اب سوکھ رہا ہے۔ وہ 85 برس کی ہو چکی ہیں۔ انہوں نے پاکستان آنا چھوڑا تو ٹھٹھا غلام کا دھیروکا میں ان کے ذریعے آنے والے سیاح بھی کم ہونے لگے۔ سفارت خانوں کی جانب سے عطیات بھی رک گئے ہیں۔ ہماری سڑک اب جو ہم نے ڈاکٹر سینتا سلر کے دور میں حاصل کی تھی اب یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی۔ ہم نے ڈسپینسری بنائی تھی، اب رکا ہوا ہے کام۔ ڈاکٹر سینتا سلر کا رابطہ ہوتا تھا، ان کی جو پرسنالٹی تھی وہ بھی ایسی تھی کہ جیسے ہی وہ کسی آفس میں جاتی تھی لوگ اٹھتے تھے، ایون کہ آفس میں ڈی سی صاحب ہیں وہ بھی اٹھ کر ملتے تھے اور پھر ان کی بات سنتے تھے۔ ہم لوکل لوگ ہیں تو ہماری اتنی سنوائی نہیں ہوتی۔ رہی صحیح کسر کووڈ-19 کے باعث نمائشوں کا سلسلہ بند ہونے سے پوری ہو گئی۔ ایک گڑیا، اس کا لباس، جوتے، آرائشی اشیاء بنانے کے کام سے 8 سے 10 خواتین کا روزگار جڑا ہے۔ سال میں کم از کم بھی 4-5 ایگزیبیشنز ہو جایا کرتے تھے مختلف سٹیز میں، اور اس سے پھر یہ ہوتا تھا کہ ہمیں بہت سارے آرڈرز مل جاتے ہیں، بہت سارے نئے لوگ آتے ہیں۔ اب چونکہ ایگزیبیشنز نہیں ہو رہے اس لیے ہمیں آرڈرز بھی نہیں مل رہے۔ پاکستان میں سب سے پہلے 1997 میں شمسی توانائی کے ذریعے بجلی بھی اسی گاؤں میں آئی تھی اور دیہی زندگی کو کھیتی باڑی کے تصور سے آزاد کر کے ہنر مندی کا راستہ دکھا کر یہ پنجاب کے ماڈل ولیج کا درجہ رکھتا تھا۔ غیر ملکی تو راہ دکھا کر اور راستہ ہموار کر کے چلے گئے۔ اب ٹھٹھا غلام کا دھیروکا کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے اپنوں کا ساتھ چاہیے، جس کے لیے کچھ خاص کرنے کی ضرورت نہیں، بس اپنے ملک کے دستکاروں اور دستکاریوں کو اہمیت دینا ہوگی تاکہ بین الاقوامی سطح پر جانے والی گڑیاں پاکستان کو خیر باد نہ کہہ دیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، ٹھٹھا غلام کا دھیروکا۔